اور ہماری ساری صحت کا راز ہی دل ہے. اور اگر ہم مسیح کے بندے ہیں، مسیح کے لوگ ہیں، اور مسیح میں رہ کے ہم حوصلہ نہ کریں تو پھر تو ہم مسیح کے گندی بات ہی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. پھر تو میں یہ کہوں گا کہ خدمت چھوڑ دیں. اگر اچھے حالات میں حوصلہ ہے مسیح میں اور برے حالات میں حوصلہ نہیں ہے تو پھر تو ہم مسیح کے بندے نہ ہوئے. پھر تو ہمیں خدمت ہی چھوڑ دینی چاہیے، کام ہی چھوڑ دینا چاہیے. کلام میں لکھا ہے داؤد نے مسیح میں، خدا میں اپنے آپ کیا کیا؟ حوصلہ کیا، حوصلہ کیا. کیونکہ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ میں جس پر ٹرسٹ کر کے حوصلہ کر رہا ہوں وہ میرے دشمنوں سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے. آمین. کہ میں جس پر بھروسہ کر کے اپنے اندر حوصلہ پیدا کر رہا ہوں وہ میرے دکھ سے بھی بڑا ہے، وہ میرے مشکلات سے بڑا ہے. وہ یہ کہتے ہیں اینا کی ہے، کون سا کیا بولا ہے؟ اینا وڈا دکھ نہیں میرا جنہ وڈا تم. ہاللیلویا. اینا وڈا دکھ نہیں میرا جنہ وڈا تم. بہت خوبصورت ہے. اور داؤد کو اس بات کا پتہ، ہم صرف گاتے ہیں لیکن داؤد کو اس بات کا پتہ. ہم گلی باتی گاتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں کہ اتنا بڑا دکھ نہیں میرا جنہ بڑا تو جیسے دکھ ہے تو یہی کرنا شروع کرتا ہے. پھر وہ جملہ ہوگی تو سارا کچھ بھول جاتا ہے. لیکن داؤد کو اس بات کا پتہ تھا کہ میں جس پر ٹرسٹ کر رہا ہوں وہ میرے دکھ سے کہیں زیادہ بڑا. تو کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے اندر کیا کیا؟ حوصلہ پیدا کیا. اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا. اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم مشکل وقت میں، ہم جب مصیبت میں اپنے اندر مسیح کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دراصل اپنی توجہ مسیح کی طرف کر لیتے ہیں. اور جب ہم اپنی توجہ مسیح کی طرف کر لیتے ہیں تو ہم اپنا جو بوجھ ہے وہ اپنا مسیح کو دے دیتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے آئے بوجھ کے دبے تھکے باتیں ہارو میرے پاس آؤ میں تم کو کیا دوں گا؟ آرام دوں گا. اور جب ہم اپنا بوجھ اس کو دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں آرام مل جاتا ہے. اور جب ہمیں آرام مل جاتا ہے تو ہمارے چہرے پر خوشی اور مسیح کی شادمانی آ جاتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے مسیح میں مشکل وقت میں بھی اپنے اندر کیا کریں؟ حوصلہ پیدا کریں، حوصلہ رکھیں. کلام میں لکھا ہے ایوب اس کا 39 باب 27 سے 29 آیت میں عقاب کے متعلق ایک بات لکھی ہے. اور کلام یہ فرماتا ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں ہمیں کس کی مانند ہونا چاہیے؟ چوزے کی مانند ہونا چاہیے. کس کی مانند؟ عقاب کی مانند، نہ کہ چوزے کی مانند. سارے تفسیروں میں، کہانیوں میں اکثر چوزے اور عقاب کا ذکر آتا ہے بہادری اور بزدلی میں. اور کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ میرے بچے، میرے بندے، تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوگا کہ چوزے کی مانند اثر نوجوان ہوگا؟ عقاب کی مانند. اور یہاں پر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر مسیحی جو ہیں وہ آج بھی خول میں بند ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو خول میں بند کیا ہوا ہے. وہ چوزے، وہ چکن ہے، وہ مرغی ہے. اور ہمیں مرغی نہیں بننا، ہمیں عقاب بننا ہے. مسیح میں اپنے آپ کو پہچانیے گا. مسیح میں آج اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ لوگ کون ہیں. اور میں نے ایک واقعہ سنایا تھا مرغی کا اور عقاب کا کہ ایک شخص مرغی لینے مرغی والے کے پاس جاتا ہے اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ پنجرے کے اندر ایک جو وہ عقاب بند ہے. اور وہ مرغی والے کو کہتا ہے کہ بھائی یہ مرغیوں میں عقاب کیا کر رہا ہے؟ تو وہ مرغی والا کہتا ہے کہ بھائی یہ عقاب نہیں ہے، یہ مرغی ہے. کہتا ہے نہیں یہ تو عقاب ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، یہ مرغی نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ مرغیوں میں پیدا ہوئی ہے، مرغیوں میں رہتی ہے، مرغی ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ مرغی کو جو کہ اندر دراصل عقاب ہوتا ہے اس کو خرید لیتا ہے.
اور اس کے بعد اس کو خریدے گا، اسے عقاب کو کہتا بھائی مجھے پتا تو مرغی ہے کہ عقاب ہے، تو کون ہے؟ کہتے جی میں مرغی ہوں۔ کہتا نہیں تو مرغی نہیں ہے، پہچان اپنے آپ کو، تو عقاب ہے۔ کہتا جی میں کیسے میں پہچان، میں ہوں ہی مرغی، میرا انڈا بھی مرغیوں میں تھا، میں نے آنکھ کھولی، میں نے مرغیوں کو ہی اپنے ارد گرد دیکھا۔ ذرا غور کیجیے گا، میں نے مرغیوں کو ہی اپنے ارد گرد دیکھا، مرغیوں میں ہی میں پلا، میں کیسے عقاب ہوں؟ بندہ بھی تانگ آیا، کہتا ہے نہیں بنے گا۔ وہ اس مرغی کو جو دراصل عقاب ہوتا ہے ٹیلی پہ لے جاتا ہے اور اس کے اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کبھی آپ نے اگر تیراکی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو آپ کو اگر تیرنا بھی نہیں آتا تو پھر بھی آپ کو ٹانگے اور ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں گے، ایسے ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سمندر ہے، وہاں آپ کو گرا دیا جائے، وہاں آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بحر مقدار میں اس سمندر میں گرا دیا جائے تو آپ کبھی نہیں ڈوبیں گے، آپ بلکہ لیٹ کے آپ نمکو کھائیں، اخبار پڑھیں، وہ سمندر ایسا وہاں نہیں ڈوب سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی سمندر، دریا ہے، ندی ہے، وہاں آپ ڈوبیں گے اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی۔ اگر نہیں بھی آتی تو ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ اس طرح جب اس مرغی کو جو دراصل عقاب تھا ٹیلے سے نیچے گرا دیا گیا تو اس نے بھی ایسے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے، اور جیسے اس نے ایسے ایسے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے اس کے پر کھل گئے، اور ساتھ ہی اس نے عقاب کی مانند پرواز کرنا شروع کر دی۔ اور ہم جو مسیحی میں ہیں، ہم ایسے بہت سارے مرغیوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ چونکہ ہم مسیح میں ہیں اس لیے ہم مرغی نہیں بلکہ ہم عقاب ہیں۔ اس لیے برے وقت میں بھی یہ نہ سمجھے کہ آپ مرغی ہیں۔ اور مرغی اور عقاب میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ مرغی جو ہے وہ ایک ہی جگہ، اس نے کچھ جگہ دیکھ لینی ہے، پورا کر کے دیکھنا ہے، اسی جگہ پر جو نا ٹھنگے مارتے رہنا ہے، اتھے ٹھنگا مار لیا، اتھے ٹھنگا مار لیا، اتھے ٹھنگا مار لیا۔ اس نے یہ کہنا کہ یہی میری جگہ ہے، اور وہی وہ سمجھے کہ یہی میرا مستقبل ہے۔ مرغی اور عقاب میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، مرغی حال کو سوچتی ہے اور عقاب آگے کو سوچتا ہے۔ اور مرغی جہاں اس کو رکھا جائے، کسی کراگڑ کو رکھا جائے، وہاں وہ ٹھنگے مارنا شروع کرتی ہے۔ ہم بھی جو مسیحی ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے اسی ادھر بس مارتے رہنے ہیں، او ہو اے مشکل آ گئی، اتوں ہوں اینج نو نکلاں گے، اسی اینج سولو کر لیں گے، اینج کر لیں گے، اچھا ایسا کر لیں گے، اینج کیوں کیتا ہے، اے کیوں ہو گیا، خدا ہے ہی اینج دا، وہ مینوں ہی ساندا ہے سیٹ دے گا۔ یہ ہم ٹھنگے مارتے رہتے ہیں۔ لیکن ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شکار تاڑ لیتا ہے، اس کی آنکھیں اسے دور سے دیکھ لیتی ہیں۔ اور کلام لکھا ہے کہ مسیح کس کی ماننا ہونا چاہیے؟ عقاب کی ماننا چاہیے۔ جب ہم مشکل و مصیبت کے دائرے میں ہیں تو میرے عزیزو وہاں ٹھنگے مارتے نہ رہیں، بلکہ عقاب کی مدد دور کی طرف دیکھیں، مستقبل کی دیکھیں، اور اپنے مستقبل کو خدا میں دیکھیں، کیونکہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ رونا اور داد پیسنا نہیں ہے۔ آپ کا مستقبل رونا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مستقبل مسیح میں خوشحال ہے، ترقی ہے، بحالی ہے۔ اس کے ملک ٹھنگے نہ بنیں، بلکہ عقاب کی طرح دور تک دیکھیں۔ یہی مسیح آپ کو سکھاتا ہے۔ اس لیے مشکل اور مصیبت میں کیا کرنا چاہیے میرے عزیزو؟ یہ آج آپ نے سیکھا۔ آج آپ کہیں اپنے آپ سے کہ خدا میں مشکل میں، میں مصیبت میں، میں تجھے نہیں بھولوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیری آواز کو سنوں گا، میں مرغی نہیں، میں عقاب ہوں، میں حال میں ٹھنگے نہیں ماروں گا بلکہ میں آگے کو دیکھوں گا۔ اے خدا میں اگر مشکل میں ہوں، اگر کسی نے مجھے آگ میں بھی پھینک دیا ہے، میں وہاں بھی شکایت اور روؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میں اب کہاں پہ ہوں، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں کل کہاں تجھ میں ہوں گا۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں کل کہاں ہوں گا، اور میرا مستقبل تجھ میں جنت ہے، دوزخ نہیں ہے۔ میرا مستقبل تجھ میں جو ہے وہ تیری سلطنت و بادشاہت ہے، یہ غربت نہیں ہے۔ آئے وعدہ کریں، آئے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، آئے اندر اپنے اندر ان الفاظ کو دہرائیں کہ مسیح جو ہے، خدا جو ہے وہ میری ڈھال ہے، وہ مشکل میں سفر ہے، وہ مجھے جو وہ
समुद्र की गहराई से भी निकालेगा। दुश्मन शांतमान नहीं रह सकता, वो मेरे दुश्मन को भी शर्मिंदा करेगा, वो मुझे जो है वो हर किस्म की मुश्किल से बचाएगा। आए हम अपने कदमों में खड़े हो जाएं और इस बात का आदर करें। आए हम अपने कदमों में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को हम बंद करें। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और यही कोर्स कहेंगे, इतना बड़ा दुख नहीं मेरा जितना बड़ा दुख। हम अपनी आंखों को बंद करें और वो लोग जो मुश्किल में मुसीबत में शिकायत करते रहे हैं खुदा के साथ, आज वो अपने जहन को बदल लें, वो आज अपने ख्यालात को बदल लें, वो आज अपनी सोचों को बदल लें, वो आज ये जान लें कि खुदा हमारी मुश्किल से भी बड़ा है, खुदा हमारी मुसीबत से भी बड़ा है, खुदा हमारे गमों से भी बड़ा है। वो हमें हर किस्म की मुश्किल और मुसीबत से निकालने में कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। आए खुदा से दुआ करना शुरू करें।